بسم اللہ الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آج بتاریخ 13 رجب مطابق 18 اگست 2005 کی اس دینی مجلس میں ہم آپ بھائیوں کو مکتب دعویٰ ارشاد جمع ثنایا کی جانب سے اور اردو کمیٹی کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اس دینی مجلس میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کیا. آج کی اس مجلس کو مخاطب کریں گے جناب شیخ یاسر الجابری جو جامع مدینہ منورہ سے فارغ ہے اور جدہ جالیات میں مستقل داعی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس مجلس کا موضوع بہت اہم ہے اور آج امت اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اندھیروں اور گمراہیوں میں کھو گئی ہے اور بہت انتشار کی طرف گامزن ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ کے تعلیمات کو واضح کریں. اس سے پہلے کہ مجلس کی شروعات ہو اعلان یہ ہے کہ اپنے اپنے موبائلس کو میوٹ کر دے تاکہ نہ ہی ہم کو اس مجلس میں ڈسٹرب ہو اور نہ ہی جو مجلس دینی ہوتی ہے اور فرشتے جس کو گھیر لیتے ہیں ان فرشتوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو. بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائلس کو میوٹ کر لیں, اس کی آوازوں کو بند کر دیں. اور گزارش دوسری یہ ہے کہ عشاء پروگرام ختم ہونے کے بعد پڑھی جائے گی, یہیں پر پروگرام میں کوئی بریک نہیں دیا جائے. جزاک اللہ خیر. شیخ سے گزارش ہے کہ پروگرام کی شروعات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين
اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. محترم و مکرم عالم دین، معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ خدمت پیش کرنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ جو ہم کو ایسی مجلسوں میں جمع کر رہا ہے جس مجلس میں یا جن مجلسوں میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں سنائی اور بتائی جاتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہم پر ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم یہاں ایک نیک ارادہ لے کر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین. مزید یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، آپسی اختلافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک پلیٹ فارم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کر دے. آمین. برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے اس محاضرے کا عنوان ائمہ اربعہ رحمہم اللہ الجمیع کی تعلیمات، اس موضوع کو چنا گیا ہے تاکہ اس اہم اور حساس موضوع پر مفید باتیں ہم پڑھیں، ہم سنیں، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے، حق بات ہم کو معلوم ہو اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے لب لباب پر آؤں، آپ حضرات سے دو گزارشیں کرتا ہوں. پہلی گزارش جو میں بارہا آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی، وہ یہ ہے کہ نیتوں کو خالص کریں. میں تقریر کرنے والا، آپ میری باتوں کو سننے والے، ہم دونوں پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی دلوں کو پاک کریں، اپنی نیتوں کو پاک کریں، اس میں اخلاص پیدا کریں. کیا؟ اس طریقے سے کہ میں جو بتاؤں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوتے ہوئے آپ کے سامنے باتوں کو بیان کروں. آپ جو میری باتوں کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے تو آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں اس طرح کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی آپ کو مطلوب ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو. جو بات دلائل کی روشنی میں سامنے رکھی جائے گی اس پر عمل کریں گے. یہ جذبہ لے کر بیٹھیں تو انشاءاللہ بیٹھنا ہمارا مبارک ہوگا. میرا بولنا، آپ کا سننا انشاءاللہ سب ہمارے لیے آخرت میں کارگر اور مفید ثابت ہوگا. برادران اسلام، دوسری گزارش، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے سچے مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان بندے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں، مؤمنین ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان والوں کی وہ صفت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں.
کیا ہے وہ صفت ایمان والوں کی؟ ایمان والوں کی پہچان، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی ہر چیز پر ایمان ہوتا ہے، اس کی پہچان اللہ نے کیوں بتائی، کیوں کر بیان فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سماعت فرمائے میرے بھائیو، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے، مومنین کا قول یہ ہوتا ہے، کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو بلایا جائے تاکہ فیصلہ کرے، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے، ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، واطعنا، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یہ صفت ہے ایمان والے انسانوں کی۔ یعنی جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ پیچھے نہیں دیکھتے، وہ اپنے پچھلے اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ اکثریت کو نہیں دیکھتے، وہ باپ دادا کے طریقوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ایک قول ان کا ہوتا ہے اور وہ ہے یہ کہ ہم نے سن لیا اپنے رب کا پیغام، مصطفیٰ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس پر عمل کریں گے، اطعنا، اس کی اطاعت کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ تو یہ گزارش ہے آپ سے کہ یہ صفت، یہ پہچان اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ۔ کیا صفت؟ اللہ کی بات آ جائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ہم اس پر اطاعت، اس کو سنیں گے بھی اور اس کی پیروی کریں گے۔ آئیے اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور وہ ہے ائمہ کرام، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے اس نے جس دین کو، جس مذہب کو اختیار کیا ہے وہ اسلام ہے۔ کہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام میں ہم کو پیدا کیا، اس اسلام کی توفیق عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، مقبول ہے، وہ ہے اسلام۔ الحمدللہ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کے بارے میں دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ کے اس چنندہ پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو دین سمجھتا ہے، کسی اور راستے کو دین سمجھتا ہے اور اس کو اپناتا ہے، تو اس کا کوئی عمل ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے۔ تو یہ اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے جو اللہ نے اتارا ہے، یہ دین کہاں ہے؟ اس دین کو میں کہاں سے معلوم کر سکتا ہوں؟ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ کیا، اور جیسے سمجھا وہ، جیسے اس کو چاہیے تھا، ویسا اس نے یہ دین اتار دیا، جس میں فجر کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، تو مغرب کی 3 رکعت ہے،
مسافر کو 2 پڑھنی ہے، مقیم کو 4 پڑھنی ہے، جس میں روزے ہیں، زکات ہے، تفصیلات۔ اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہ دین میں اتار دیا۔ اب وہ کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں، جو ہے قرآن مجید، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کتاب میں اسلام ہے، اسلام کی باتیں ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور دیگر اسلام کی باتیں، اسلام کے احکام اس اللہ کی کتاب میں ہیں۔ اور جو باتیں تفسیر طلب تھیں، وہ باتیں اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدریہ وحی نازل فرمائی، جو نبی علیہ السلام کی سنتیں، آپ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں۔ تو اسلام نام ہے اللہ کی کتاب کا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور صحابہ کے سمجھنے کا۔ تیسری ضروری چیز، اسلام ان 3 چیزوں کا نام، قرآن، حدیث، صحابہ کا منہج، صحابہ کا فہم، یہ ہے اسلام۔ جو قرآن میں ہے موٹی موٹی بات سمجھ میں آئے، جو قرآن میں ہے وہ اسلام، جو حدیث میں ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا اور اختیار کیا وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ ارشاد باری ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف کی یہ مشہور آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تم اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو تمہاری رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، اس چیز کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے۔ اس سورہ اعراف کی تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں کی پیروی کریں، ہم اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے پیچھے جائیں، اللہ کی وحی کی اتباع کریں۔ اللہ کی وحی 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ مطلب یہ ہے شاید کا اللہ نے اتارا ہے کہاں؟ قرآن میں اللہ کے احکام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو بھی وحی ہے، تو اس کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیتوں میں اس بات کا ہم تمام مسلمانوں کو پابند کیا ہے، حکم دیا ہے۔ حکم اللہ کا جو واجب ہوتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس بات کا پابند ہم کو کیا ہے کہ میں نے قرآن سمجھانے کے لیے، تفسیر قرآن کی بتانے کے لیے، میری باتوں کو بتانے کے لیے جس رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، تم ان کی پیروی کرو۔ قرآن کی مختلف آیتیں، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا ہے اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور پیروی کریں، اور یہ بھی بتا دیا ان کی پیروی میری پیروی ہے کیونکہ ان کو میں نے بھیجا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور جو لوگ رسول کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کی بات ماننے سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید نازل فرمائی۔ کہیں کہتا ہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا، تو کہیں کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک آگ ہے، تو کہیں کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا یا کسی بڑے فتنے یعنی شرک میں تو مبتلا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم. ذرا غور کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کیا سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں. کیا فرماتا ہے اللہ؟ ڈرو. وہ لوگ ڈرے، ڈرنا چاہیے ان لوگوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت واجب ہے، ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ دو چیزوں سے. ان تصیبہم فتنہ، ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیا جائے، فتنہ نہ پہنچے ان تک، یا دردناک عذاب ان پر نہ اتارا جائے. مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو اپنی مسند میں نقل کیا ہے جو صحیح روایت ہے. فرمایا جس میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الفتنۃ ہی الشرک. اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے فتنے سے، کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے جس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ڈراتا ہے فتنے سے. تو فتنہ کیا مطلب؟ کوئی آزمائش میں مبتلا کیا جائے؟ نہیں، شرک میں مبتلا کر دیا جائے. فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی مخالفت کرو گے شرک میں ڈال دیا جائے گا، شرک کے راستے پر ڈال دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے شرک کیا چیز ہے، اس کا کیا نقصان ہے. اس سے پہلے تفصیلی درس آپ کے پاس یہاں محاورہ ہو چکا ہے. تو اللہ ڈراتا ہے شرک سے. اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تم کو شرک میں مبتلا کر دیا جائے یا دردناک عذاب تم پر نازل کیا جائے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب حدیث بیان فرمائی اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سامنے والے نے کہا قال ابو بکر کذا وقال عمر کذا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں کہا ہے. یہ سن کر صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. قریب ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی بڑا پتھر عذاب کی شکل میں نازل نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے سامنے کہتے ہو ابو بکر نے یوں فرمایا، عمر نے یوں فرمایا. دیکھیں یہ آیت اور یہ تفسیر ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ چپ چاپ عمل کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پیروی کرنی ہے، تم کو اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تم کو اس کا پابند کیا. اطاعت فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات ختم. تم اس کے سامنے کہتے ہو قال ابو بکر کذا وقال عمر کذا. امام مالک وقت کے امام رحمت اللہ علیہ، کیا امام گزرے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول جو اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر میں نے شاید بیان کیا تھا وہ واقعہ، وہ قول کہ ایک آدمی آتا ہے وقت کے امام دار الحجرہ مدینہ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور کہتا ہے کہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں عمرے کے لیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ رحم فرمایا امام بابا رحمت اللہ علیہ مجمعین، بڑے اللہ والے تھے، بڑا اللہ کا ڈر تھا. آج ضرورت ہے وہ تقوی، وہ خوف اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں. آج نہیں ہے ہمارے دلوں میں وہ خوف، وہ ڈر جو وقت کے اماموں کے دلوں میں تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، جواب وہی دیا جو اللہ کو پسند تھا. فرمایا وہاں سے احرام باندھو جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے. آپ جانتے ہیں وہ ذو الحلیفہ ہے، مسجد ذو الحلیفہ. تو اس نے کہا کہ جی میری خواہش ہے کہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام باندھوں، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس ٹھہر کر لبیک پڑھوں یہاں سے عمرے کے لیے. میری خواہش ہے. اس کا کام کیا تھا کہ اس سائل کا کہ جب وقت کے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے وہاں سے باندھا تھا. مدینہ کے امام، وقت ساری دنیا کے امام، سارے دنیا کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باندھے تھے.
جاؤ وہاں سے وہاں. اس کا کام تھا عمل کرنا. اس نے اصرار کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے, نہیں جی میری بڑی خواہش ہے, جیسا کہ بہت سارے ہمارے بھائی انجانے میں اس قسم کی خواہشیں رکھتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس نے بھی وہی کہا کہ مجھے اجازت دیں آپ, قبر کے پاس سے میں باندھوں. کیوں؟ مجھے نبی سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک بار بار اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ نہیں, میں تم کو اجازت نہیں دوں گا یہاں سے احرام باندھنے کی, کیونکہ یہ جگہ احرام باندھنے کی نہیں ہے. وہاں سے باندھو جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے جا رہے ہیں, وہ اپنی خواہش سامنے رکھتا جا رہا ہے. آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اخشى عليك الفتنہ, میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا تجھ پر کوئی دردناک عذاب نازل نہ کرے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہی آئے جو میں نے کہا. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کا حکم آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مخالف جاتے ہیں. ڈرنا چاہیے کہ اللہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے. بلکہ اس نے روایت میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اس نے کہا اے امام مالک آپ کہتے ہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھو, میں قبر کے پاس سے کتنا فاصلہ ہے؟ تھوڑے کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے, چند میل کا تو فاصلہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی روشنی میں بیان کیا کہ ڈرتا ہوں کہ اللہ تم کو کسی بڑے فتنے میں یعنی شرک میں مبتلا نہ کرے یا اللہ تم کو دردناک عذاب میں نہ مبتلا کرے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت پیروی میں نجات ہے, اللہ کی رضا ہے, اعمال کی قبولیت ہے. بصورت دیگر نبی علیہ السلام کی مخالفت میں, نبی علیہ السلام کے خلاف جانے میں اعمال کی بربادی ہے, اللہ کی ناراضگی ہے اور فتنوں کو, اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ اطاعت واجب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے واجب قرار دیا ہے, کسی نے نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام کی پیروی, ان کی اطاعت کو واجب کرنے والا رب العالمین سبحانہ و تعالی. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کی تقریر ثابت ہو گئی, معلوم ہو گیا کہ واقعی پیارے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. اب عمل کرنا اس پر بغیر چونو چرا کے, بغیر کسی سوال کے, حدیث ثابت ہو جائے, سند معلوم ہو جائے, حدیث کی صحت کا علم ہو جائے کہ واقعی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اب عمل کرنے کے علاوہ مسلمان کے سامنے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نجات ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. میرے بھائی, اس لیے یہ بات بتانی ضروری ہے مقدمے کے طور پر کہ ہم میں سے ہر وہ آدمی جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ میں نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ میرا طریقہ غلط نہیں ہے, میری زندگی, میری عبادتیں, میرے طریقے, طور طریقے غلط نہیں ہے, صحیح ہے. تو ضروری ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہمارے سامنے ہو جائے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور خاص طور سے ائمہ کے جہاں تک مسائل ہے جو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, تو ان حقیقتوں کو معلوم کرنا اور اس کے بعد صحیح چیز کو پتہ لگا کر اس پر عمل کرنا, غلطی معلوم ہو جائے اس کو چھوڑنا, یہی مسلمانوں کی نجات کے لیے ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر نجات مشکل ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا. میرے بھائی, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے فرمایا, ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس گواہی کا مطلب علماء اکرام نے, محققین اہل علم نے جو بتایا ہے وہ 4 چیزیں, 4 یا 5 چیزیں جو علماء اکرام بتاتے ہیں. اس کلمے کا مطلب جو ہم زبانوں سے گواہی دیتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں اس کو بھی بتا دوں فائدہ آپ کو. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترجمہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب 4. کیا؟ پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا, جو بھی آپ نے حکم دے دیا آپ کا حکم آ جائے اس پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز. یہ مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں منع کی، داڑھی مڈانے سے، ٹخنوں سے کپڑے نیچے کپڑوں کو ٹخنوں سے، سود کھانے سے، رشوت سے، الٹے ہاتھ کو استعمال کرنے سے، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء میں وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزوں سے ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ کیا کس کا مطلب ہے؟ یہ اشہد ان محمد. تیسرا مطلب تصدیقہ فیما اخبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں کی یقین، ساری خبروں پر تصدیق کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، جواب دینے والا اگر صحیح جواب دیتا ہے تو نعمت ملتی ہے ورنہ عذاب ہوتا ہے. روحوں کو علیین میں یا سجینین میں رکھا جاتا ہے وغیرہ. اس اعمال قیامت کے دن کھولے جائیں گے اور قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہونے والی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی اور 99 بیویوں سے ملاقات کی. اس کے علاوہ اور جتنی حدیثیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں جو آپ نے غیب کے بارے میں وحی کے بعد بیان کی یا پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان تمام خبروں پر کیا کرنا؟ یقین لانا. یہ ہمارے نبی نے فرما دیا ہے. ایسا یقین جو وقت کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا دنیا کے سامنے، واقعہ مشہور ہے، اشارہ میں. تو یہ تیسرا مطلب ہوگا اشہد ان محمد رسول. چوتھا مطلب وَأَلَّا يَعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ مطلب ہے چوتھا کس کا؟ اشہد ان محمد. 4 باتیں معلوم کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی میں کہہ دوں یہ 4 چیزیں مجھ پر واجب ہو جاتی. ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی، ان کے سارے احکام پر عمل کرنا. انہوں نے جو کچھ کہا ہے، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھنے والے احکام ہو، معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، جہاں بھی ان کا حکم ہے اس پر عمل کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ساری چیزوں سے اپنی زندگی کو دور رکھنا. تیسری چیز، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبروں پر یقین کرنا. انہوں نے کہا کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں گئی، ایک کتے کو پانی پلا کر ایک عورت جنت میں چلے گئی، 3 آدمیوں کے غار کا واقعہ ایسے سے ہوا، تینوں نے ایسے دعا کی، اللہ رب العالمین نے غار سے ان کو نجات دی، اور دجال آئے گا وہ ایسے کرے گا ایسے کرے گا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے منارہ پر نازل ہوں گے وغیرہ. جتنی خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، یقین کرنا. چوتھی چیز، اللہ کی عبادت کس کے طریقے پر کرنا؟ محمد رسول اللہ. یہ مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، جس سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت مستقل کرنی ہے. اور یہی بات، اسی بات کا حکم اللہ نے مختلف قرآن کی آیتوں میں دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے مستقل اطاعت کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم سے گستاخی نہ ہو. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی گواہی ہم نے دی، شہادت جن کی دی، جن کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، ان کی گستاخی نہ کرو. اور ادب سکھایا ہے اور گستاخی سے منع کیا ہے اللہ نے قرآن کی آیت، سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. پبلک سے خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. فرماتے ہیں جب قرآن کی آیتوں میں سنو تم اس صیغے کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایسے فرمائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے کانوں کو کیا کرو؟ کھڑے کر دو. یا تو کسی اہم بات کا تم کو حکم دیا جائے گا یا کسی خطرناک چیز سے تم کو ڈرایا جائے گا. تو اس حدیث کے پیش نظر یہاں وہی خطاب ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو.
بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کیا آیت ہے, کیا ادب اللہ سکھاتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا احترام اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کے لیے ہم کو حکم دیتا ہے. اے وہ لوگوں, پہلے منع کیا گیا آگے بڑھنے سے, میں تفسیر کر رہا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے منع کیا آگے بڑھنے سے, کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے سے, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سننے والا اور جاننے. دوسری آیت میں اللہ کیا کس بات سے روکتا ہے, کس گستاخی سے منع کرتا ہے؟ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور آپس میں زور زور سے جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, ایسے زور زور سے آواز بلند کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو مت کرنا. کیوں اللہ؟ کیا ہوگا اگر آگے بڑھ جاؤں میں, تھوڑا آواز کو اونچی کر دوں یا اپنی آواز میں سختی پیدا کروں, جہر پیدا کروں, کیا ہوگا اللہ؟ کس بات سے اللہ؟ اس گستاخی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال کس چیز سے؟ ان حرکتوں سے, ان گستاخیوں کا نتیجہ یہ ہوگا اعمال برباد. کیا مطلب اعمال برباد؟ نمازیں گئی, روزے گئے, صدقات گئے, عمرے, زیارتیں, سارے اعمال صالحات ناقابل قبول, برباد کرنا, کوئی قیمت, کوئی اس کا برابر ثواب رب العالمین کے دربار میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ نبی کے گستاخ ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی کیا؟ گستاخی آگے بڑھنا. سوال سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے کس کا, آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے آگے بڑھنا یعنی آگے آگے چلنا, قرآن یہاں ہو اور ہم آگے آگے چلے, یہ مطلب نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے نہیں جانا, یہ مطلب نہیں. تفسیر اٹھائیں, مطلب کا مطلب آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی بات آ گئی, بس عمل کرنا. اللہ کا حکم آ جائے, کسی اور کے حکم کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ گیا. اللہ نے کہا داڑھی چھوڑ, کیسے؟ بدریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے الفاظ, قرآن کی آیت نہیں ہے داڑھی چھوڑ, لیکن حدیث کے الفاظ ہیں, اور جیسا کہ بیان کیا گیا اللہ کی بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد اپنی زبان کو جنبش دے گئے. تو اللہ کا حکم آ گیا داڑھی چھوڑ. بیوی نے کہا مڑا, مثال اللہ نے کہا چھوڑ, بیوی نے کہا مڑا, بیوی کی بات سن لیے, اللہ کی بات پیچھے رکھی, یہ مطلب ہے لا تقدموا. اللہ کے آگے بڑھ گئے, اللہ کا حکم آ گیا. بچے کو توحید کا علم دے, انگلش پڑھا دیا, توحید کا علم نہیں دیا, پیچھے کر دیا. بیوی کی باتوں میں, رشتہ داروں کے, دوستوں کی باتوں میں آ کر اللہ کے حکم سے آگے بڑھ. اللہ نے کہا نماز پڑھ, اقیم الصلاۃ, دوست نے کہا چھوڑو بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے دوست کی بات کرتا تھا, یہ مطلب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بھی بات کو, غیر نبی سے, غیر انبیاء میں سے کسی بھی بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی بات کو اگر ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گستاخی ہم سے ہو گئی, جس کے خطرناک نتائج اللہ نے اس آیت میں بیان. نبی کا فرمان ثابت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کسی غیر نبی, وہ انسان جو نبی نہیں تھے, چاہے وہ صحابی ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, امام ہو, ابا ہو, دادا ہو, بیٹا ہو, دوست ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے رکھا, مطلب اس کو ترجیح دی, اس کو آپ نے مقام دیا, نبی کی بات کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے یہ ہے گستاخی, اور سنو اس کا نتیجہ کہ تمہارے اعمال برباد.
مزید وضاحت آگے بڑھنے کی اللہ نے خود آگے اگلی آیتوں میں کیا ہے. اپنی آواز کو بلند مت کرو. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر علماء کرام نے جو بیان کی ہے، جس کو امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کو یہ تاکید کی گئی کہ جب بات کرنا ہو تو اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، بلکہ دھیمی آہستہ آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، کیونکہ بدو آتے تھے اور آ کر چیختے تھے یا محمد یا محمد، چیخ چیخ کر جہر کرنا، یا محمد یا محمد. تفسیر اللہ نے آیت کہا کہ چیخ کر اور نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، آہستہ نرمی کے ساتھ ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو. گفتگو کا انداز. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی اسی آیت کے پیش نظر حرام ہے. مسجد نبوی میں آج بھی، جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات دنیاوی جیسی ہماری زندگی ہے ویسی نہیں ہے، تو آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا منع ہے اس آیت کے پیش نظر. اسی طریقے سے تیسری بات جو اس آیت کی روشنی میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی کے قول کو پیش کریں. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو جس کا حکم یا جس پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے حکم دیا ہے، اب ان کی بات ثابت ہو گئی. سامنے کسی امام کا قول، کسی صحابی کا قول ہم نے آگے کر دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے نا، انہوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے لوگوں نے یہ کہا ہے، میرے بڑے نے یہ کہا ہے، تو یہ بھی مطلب ہے آگے بڑھنے کا، یہ بھی مطلب ہے آواز پر آواز اونچی کرنے کا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا بڑا نقصان یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. میرے بھائی، یہ گستاخیاں اور گستاخیوں کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے. صحابہ کرام کو یہ آیت معلوم تھی. صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور کھری محبت تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی، جس زندگی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس پیریڈ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کہا ہے. خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے بعد آنے والوں، اس کے بعد اس کے بعد آنے والوں. تین زمانوں کی جن کو قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، تین زمانوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی کہ یہ خیر کے زمانے ہیں. اس میں سب سے پہلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس میں صحابہ تھے. تو صحابہ کو معلوم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور ان کی گستاخی کیسے ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو گستاخیوں سے بچاتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کا سچا احترام وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی ساری خواہشات کو پس پشت ڈال کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ذرہ برابر آنچ آنے نہیں دیتے تھے. ماں باپ کی محبت ایک طرف، کائنات والوں کی محبت ایک طرف تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے ان کو معلوم ہو جاتی، جیسے سنتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. یہ جذبہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں رہا. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ صحابہ کے واقعات اٹھائیں، دیکھیں کس طریقے سے اطاعت کا جذبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ان کی زندگیوں میں پایا گیا. ان کی زندگی کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو یہ چیز اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کا دور تابعین کا دور آیا. تابعین کے دور کے بارے میں یا صحابہ کے دور کے بارے میں، جس دور میں تابعین ان کے شاگردوں نے صحابہ سے علم لیا، کتاب اللہ کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا. خالص علم، خالص اسلام ان کے پاس تھا. کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقے نہیں، کوئی نام نہیں، بلکہ صحابہ ان کے اساتذہ تھے، تابعین ان کے شاگرد تھے. صحابہ نے وحی کا جو علم وحی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس علم کو اپنے شاگردوں تابعین تک پہنچا دیا امانت کے ساتھ. اور تابعین نے اس
بہترین دور میں جس دور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، انہوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے دین کو صحابہ کی طرح سمجھا، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی آیتوں میں۔ تو وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی فرقے نہیں، کوئی آپسی اختلاف نہیں۔ مسائل کہاں سے معلوم کیے جاتے تھے؟ صحابہ سے پوچھا جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، ابو بکر صدیق رضی اللہ، مختلف صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سارے صحابہ سے انہوں نے علم لیا قرآن اور حدیث کا اور اس پر جمے رہے، اس پر عمل کیا۔ یہی بات آگے بھی چلی۔ اس کے بعد تبع تابعین کے دور کے آخر سے اس کے بعد لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ مختصر بات اس دور کے بارے میں یہ ہے کہ تابعین کے دور تک حدیثوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ کس پر؟ حدیثوں پر۔ حدیث سے معلوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان کی اتباع کی جاتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ رائے سمجھتے قیاس، حدیث پر فوقیت دی گئی، وہی جو گستاخی اللہ نے بنا۔ کیا ہوا؟ حدیث کے خلاف، حدیث کے سامنے، حدیث کے مد مقابل آراء کو لایا گیا۔ آراء اپنے دماغ سے مسائل کو سمجھنا، اس کو فوقیت دی گئی۔ اس زمانے کے ڈرنے والوں نے اللہ سے بیان کیا، اے لوگ اللہ سے ڈرو، حدیث ہے مسئلہ اٹھا، حدیث موجود ہے، کیا چاہیے؟ نص صریح موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی، رائے کو حدیث پر مقدم نہیں، رائے قیاس تو یہ ہے کہ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے۔ کہنے والوں نے ڈرایا، کہا حدیث موجود ہے، رائے کی کیا ضرورت ہے؟ لا قیاس مع النص، قاعدہ ہے جب نص آ جائے، حدیث آ جائے تو کوئی قیاس نہیں، کوئی رائے نہیں، حدیث پر عمل ہونا، عمل حدیث پر عمل ہونا یہی اصل ہے، اور اسی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، رائے کو مقدم رکھا۔ کس کی رائے کو؟ ائمہ کی رائے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے، یہ تو مختصر واقعہ ہے، مختصر بات ہے کہ رائے پر عمل شروع ہو گیا اور مدرسے بنائے گئے، وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ایک تھے وہ لوگ، ذرا غور کریں، امام ائمہ یا تقلید کا دور بعد ائمہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام، بہت بڑے امام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے، جن کی وفات سن 150 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ائمہ ثلاثہ آئے، تو اس کے بعد ان کے اقوال پر تقلید کی گئی، مطلب یہ کہ ان کے قول کو لیا گیا، حدیثوں کو چھوڑا گیا، یہ بات کرتا۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سوچیے، جب ائمہ نہیں تھے، اس سے پہلے کے جو دور گزرے ہیں، صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین سے اماموں کا دور شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ایک بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح اور ثابت نہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبع تابعین سے دور ائمہ کا شروع ہوتا ہے، اور اماموں میں صرف یہ چار نہیں آئے، وقت کے بہت بڑے بڑے ائمہ آئے، لیکن یہی چار مشہور ہو گئے۔ وقت کے اماموں میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے جو دنیا نہیں جانتی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اسی امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ ایسے بہت سارے ائمہ محدثین فقہا گزرے ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہی چار کو پہچانتی ہے دنیا، اور دوسرے بڑے بڑے اماموں کو نہیں جانتی ہے۔ اس کی ایک عام وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے مسلکوں کو، ان کے اقوال کو پھیلایا دنیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو، ان کے آراء کو پھیلا دیا دنیا میں، لہذا دنیا نے اس امام کو پہچانا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل، ان تمام کے شاگردوں نے بھی ان ائمہ اکرام کے تعلیمات کو پھیلا دیا دنیا میں، تو ان کے مذاہب مشہور ہو گئے، اور وہ دیگر ائمہ جیسے امام عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت، لیکن دنیا نہیں جانتی، اس لیے کہ ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو زیادہ نہیں پھیلایا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ائمہ کا دور
100 ہجری سے شروع ہوتا ہے. مثال سن 80 میں پیدائش ہوئی، یعنی 80 کا مطلب کیا ہے؟ سن 80 ہجری، ہجرت کے 80 سال کے بعد پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ امام بن گئے، ظاہر بات انہوں نے پیدائش کے بعد ان کے والدین یا انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد وہ امام بن گئے، جس میں کم سے کم لگائے تو 20 سال تو لگائے، یعنی 100 ہجری. ٹھیک ہے، ہجرت کے 100 سال کے بعد شروع ہوئی. اب اس سے پہلے کا جو دور جس میں تابعین آتے ہیں، جس میں صحابہ آتے ہیں، وہ کس پر عمل کرتے تھے؟ سوال ایمانوں سے پہلے، ان کی تعلیمات سے پہلے لوگ جو دنیا میں تھے نا، دنیا میں ایسا نہیں کہ دنیا خالی تھی لوگوں سے، نہیں، دنیا میں لوگ پائے گئے، مسلمان تھے دنیا میں، مکہ مدینہ عراق دوسری جگہ مسلمان پائے گئے. تو ان لوگوں کا عمل کس پر تھا؟ ایک سوال. دوسرا سوال، وہ لوگ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن یا دوزخ کی آگ میں جائیں گے؟ سب یعنی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر تیسرا، کیا ان لوگوں نے کسی ایک کی تقلید کی تھی؟ ان لوگوں میں یعنی تابعین اور صحابہ تھے، کیا تابعین میں سے کسی نے کسی ایک صحابی کی تقلید کی؟ یہ 3 سوالات جواب ہے، کیونکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ اکرام کی تقلید کے علاوہ چارہ نہیں ہے، نجات ممکن نہیں ہے. اگر آپ تقلید نہیں کریں گے امام تو آپ برباد ہو جائیں گے. چاروں میں سے، پبلک کا ایک جملہ مشہور جو میں کہتا ہوں، چاروں میں سے کسی ایک امام کو پکڑ کر چلنا ہے، جیسے بولے ویسے نہیں. چاروں میں سے کسی کو نہیں پکڑیں گے تو کہاں ہو جائیں گے آپ؟ گمراہ. اس کی کچھ دماغ سے مثالیں وغیرہ دی جاتی ہیں اور عوام کو یہ راستہ دکھاتے ہیں. سوال پہلا جو ہے، ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ ان کا عمل کیا تھا؟ بڑا آسان جواب، وہ لوگ اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. کیا اس دور میں فرقے بنائے گئے پائے گئے؟ نہیں. بکری فرقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمری فرقہ کہ جو حضرت عمر کی صرف حدیثوں پر عمل کرے. حضرت عمر بھی صحابی ہے نا، جنتی صحابی. تو کیا ایسا ہوا اس زمانے میں ائمہ سے پہلے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر کو ہم بہت چاہتے ہیں، وہ ہمارے صحابی ہیں، ہم صرف ان کی ساری حدیث، ان کی جتنی حدیثیں آئی ان کو لے لیں بس؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. جبکہ کون تھے حضرت عمر؟ جن کی نگاہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو دیکھا، جن کے بارے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر نبوت باقی رہتی تو میرے بعد کون نبی ہوتے؟ عمر ہوتے، اور وغیرہ ان کے مناقب بہت ساری ان کے فضیلت میں حدیث میں. تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. پھر ان لوگوں نے کسی صحابی کی تقلید کی جیسا کہ ابھی نہیں. پھر کیا تھا ان کا عمل؟ عمل ان کا اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو مختلف صحابہ سے ان کو ملی تھی. ابو بکر صدیق سے حدیث ملی، مغیرہ بن شعبہ سے ملی، ابو ہریرہ سے بہت ساری حدیثیں ملی. جو حدیثیں ان کے سامنے تھی اس پر ان لوگوں نے عمل کیا. توجہ چاہتا ہوں، بڑی غور سے ایک ایک بات پر توجہ، ایک ایک بات پر. تو اس کے بعد پھر جو ایک سوال، کیا وہ لوگ نجات پائے یا نہیں پائے؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے نہ ہوئے؟ کیونکہ کامیابی کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اطاعت کرو رسول کی تو کامیاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو کامیابی ہوگی. جیسا کہ اللہ نے مومنوں کی صفت کے بارے میں فرمایا، تھوڑی دیر پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، تو سن کر اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. مطلب اللہ کامیابی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سن کر مان کر اس پر عمل کرنا، یہ کامیابی. تو ان لوگوں نے جو یہ کام کیا تو کامیاب ہو گئی شاید کی روشنی. تو جب ائمہ سے پہلے لوگ قرآن اور حدیث کو کافی سمجھ کر اس پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اماموں کے بعد آنے والا قیامت تک کا مسلمان اسی کتاب، اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ان حدیثوں کو کافی سمجھ کر کیا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے.
اور یہی تعلیمات ہے ائمہ اربعہ، یہی تعلیمات ہے ائمہ اربعہ کی. آئیے ایک ایک امام کے بارے میں جتنا وقت ہم کو ملتا ہے انشاءاللہ باتوں کو غور سے اور توجہ سے سمجھیں. میرے بھائی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اماموں میں سے کسی نے آپ کو اس بات کا پابند بنایا کہ تقلید کرو؟ تقلید مشہور چیز ہے، پکڑ کر چلنا کسی جس کو تقلید کو کہتے ہیں. اصلی اس کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے، کسی کی بات کو بغیر اس کی دلیل کے قبول کر دو. اخذ قول احد، عربی میں تقلید کی صحیح بات، اخذ قول احد من غیر ان ينظر في دلیلہ، کسی کے قول کو لے لینا اس کی دلیل کو نہ دیکھتے ہوئے، کسی کے قول کو لے لینا اس کی دلیل کو نہ دیکھتے ہوئے. یہ ہے تقلید، جس کو آج لوگ کیا کہتے ہیں بات واجب ہے. کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ واجب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تقلید واجب ہے، کوئی دلیل نہیں. فاسألوا اہل الذکر، وہ سوال ہے، تقلید نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آیت کو بعض لوگ اپنے دماغ سے سمجھ کر فہم السلف کو چھوڑ کر، صحابہ کی فہم اور اس آیت کی تفسیر کو چھوڑ کر جو مطلب لیتے ہیں کہ اس میں سوال کا حکم دیا گیا، یہی تقلید ہے. غلط. سوال الگ ہے، تقلید الگ ہے. تقلید یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے اس کے ماننے قبول کرنے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ واجب ہے. جبکہ نہ اللہ نے اس تقلید کو واجب قرار دیا، نہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، بلکہ خود وہ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے لوگوں میں دین پھیلایا، اچھی اچھی باتیں بیان کی، ان لوگوں نے بھی اس تقلید کو واجب قرار نہیں دیا. بلکہ اقوال ہمارے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی تقلید، آپ کو دوں گا جیسا کہ موضوع رکھا ہے اماموں کی تعلیم. اب تعلیمات سن کر عمل کریں یا نہ کریں آپ کا کام، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ کے قیامت کے دن یہ نہ پوچھے کہ موضوع دیا گیا تھا تو یہ کیوں نہیں گیا، کس سے ڈرے؟ حق بات آپ کے سامنے رکھنا ہے. تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تحقیق کریں. جو باتیں بتائی جا رہی ہے کیا واقعی اماموں نے کہی ہے؟ ائمہ اربعہ کی جو باتیں بتائی جا رہی ہے تعلیمات کیا ان کی ہیں؟ تعلیمات جاری یہ تحقیق کریں، بات سمجھ میں آ جائے عمل کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور قول ہے جس کو ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حاشیہ میں ذکر کیا ہے، حوالوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، سونے سے لکھا جائے. میں تو کہتا ہوں کہاں ہے سچی محبت کرنے والے امام ابو حنیفہ؟ واللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ والے امام، دیکھیے ڈر کا کیا تھا، تقویٰ کیسے تھا، اللہ کی پکڑ کا ڈر کیسے تھا. عوام کے سامنے حقیقتوں کو بات فرمایا، سن لو اذا صح الحدیث فهو مذہبی. حنفی کون ہے اصل؟ ان تعلیمات کو سنو، اس کے بعد پتا چلے کہ حنفی کون ہے، مالکی کون ہے، شافعی کون ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے میرے بھائی، عمل سے اپنی محبت کا ثبوت دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن، ان کے یہ اقوال ان کی کسی کتاب سے نہیں لیے گئے، بلکہ ان کے اقوال کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا. ایک اور ایک حقیقت کو سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں اپنے تعلیم حاصل کی، قاضی تھے وقت کے، آپ کے شاگرد مشہور گزرے ہیں، آپ کی اپنی تصنیف کردہ کوئی کتاب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. ایک کتاب کو ان کی طرف منسوب کیا گیا، الفقہ الاکبر، اس کی نسبت کی گئی، تحقیق کی گئی. عربی میں بڑی جامع کتاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق چھپی ہے جو میرے پاس موجود ہے. اس میں بتایا گیا تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو فقہ الاکبر، یہ اس کے علاوہ اور ایک دو کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک منسوب ہیں. تو تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں، تو انہوں نے لکھا نہیں، یہ ان کے جو اقوال ہیں ان کے شاگردوں نے جمع کیا، ان کے شاگردوں نے ان اقوال کی جمع کیا کتاب میں، جس کو ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کے اقوال ہم کو ملے ہیں. تو اس میں ایک مشہور قول ہے جس کو حاشیہ میں ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہ میرا
مذہب ہے. سونے سے نہیں چاہیے، سونے کی سیاہی سے نگڑ مت. کیا پیاری بات. حدیث صحیح ہو جائے، ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا، یاد ہوگا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو جائے، اللہ کا حکم ہے کہ پیروی کرو، عمل کرو، اطاعت کرو، اور یہی ہر مسلمان کا مذہب ہونا چاہیے.